بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جنگ جاری ہے ایران اور امریکہ کی، وہ ایک بہت نازک موڑ میں داخل ہو گئی ہے. کچھ آپ کو خبریں دینی ہیں، کچھ میرا تجزیہ ہے، اور یہ جو ہے کہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کچھ یہ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں. پیارے دوستوں، ساتھیوں، سجنوں، متروں، گرانو ملگرو، یارانو، امیگوز، ڈیئر فرینڈز اینڈ کامریڈز، السلام علیکم اینڈ اے اسپلینڈڈ ڈے. آج 11 دن مسلسل ہو گئے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بمباری، شدید ترین بمباری کر رہا ہے ایران کے، خاص کر جو جنوبی ایریاز ہیں، سدرن ٹارگٹس، اس کے اوپر بے تحاشا بمباری کر رہا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا دل کھول کے بمباری کر رہا ہے. جواب میں ایران نے بھی نشانہ بنایا ہے امریکی اڈوں کو 6 کے 6 ممالک میں، اور خاص کر کویت اور بحرین میں تو جو ہے نا صحیح کی تباہی پھیری ہے اس نے. اردن میں جو اس نے جارڈن میں جو لیٹسٹ اٹیک کیے ہیں، اس میں ابھی خبروں میں آ رہا ہے، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 اموات ہوئی ہیں، تو ابھی جو آج لیٹسٹ میں BBC دیکھ رہا تھا، اس میں کہا کہ 100 سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگ شدید زخمی ان کے ہوئے ہیں فوجی، اور ہلاکتوں کا اندیشہ ہے، جس میں کہ ٹرمپ بہت غصے میں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے فوجی مرے تو میں اب اور شدید بمباری کروں گا. میں کہتا ہوں یہ پاگل پن کی انتہا ہے جو اس نے کی ہوئی ہے. یہ جنگ جو دوبارہ شروع ہوئی، اس کا مین ریزن یہ تھا کہ ایران ان جہازوں کو جو آبنائے ہرموز سے گزرے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو جو ہے نا گورن کروں گا، میں کنٹرول کروں گا. اور اس کو یہ حق بھی تھا، کیونکہ جو MOU اس نے سائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ، امریکہ نے آرٹیکل 5 کے تحت یہ جو کام تھا یہ ایران کا تھا کہ وہ 60 دن تک جہازوں کا جو جہازوں کی آمد و رفت ہے ان کو کنٹرول کرے گا، ان کو دیکھے گا، اور اس کے بعد 60 دنوں بعد جب یہ پکا سیز فائر آئے گا تو ان جہازوں کی موومنٹ جو ہے وہ عمان اور ایران دونوں مل کر جو ہے نا اس کی نگرانی کریں گے، اور جو ایک نامینل سی فیس ہے وہ چارج کریں گے، جو کہ وہ کہتے ہیں پولوشن کنٹرول کی مد میں جو ہے نا ان سے لی جائے گی. لیکن امریکہ بہادر اس میں فوراً کود پڑے. انہوں نے یہ چالاکی کی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں کہ انہوں نے ایک اور جو ہے نا وہ راہ گزر بنائی، جہاں سے کہ وہ بحری جہاز گزارنے تھے جو عمان کے ساحل کے قریب ہے، کہ جہاز اس میں سے گزریں اور اس میں سے ایران ان کو کچھ نہیں کہے گا. تو جو پہلا جہاز گزرا، ایران نے اس کو ٹکا دیا، اور جس کے اوپر اس کو تب چڑھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس نے پھر اپنے جہاز لگائے اور بمباری شروع کر دی، اور اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. ابھی تک آخری خبریں آنے تک کوئی 6 سے 7 ٹینکر ہٹ ہوئے ہیں، کچھ چل رہے ہیں اس میں، کچھ ڈوب گئے ہیں، اور جو آبنائے ہرموز ہے، اسٹریٹس آف ہرموز، وہ بند کر دیا ایران نے. اس کے اوپر امریکہ نے دوبارہ بلاکیڈ کر دی کہ جی ایران کے اندر جو جہاز نہ وہاں جائیں گے، نہ وہاں سے آئیں گے، نہ کوئی سامان لے کے جا سکیں گے، نہ سامان باہر لا سکیں گے، نہ تیل باہر آئے گا. اس کا ریاکشن کیا ہوا؟ تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگی، خاص کر امریکہ میں. امریکہ کے جس اسٹریٹجک ریزروز کہتے ہیں، وہ 1983 سے سب سے لوئسٹ لیول پہ ہیں. جو ان کے فیول ریزروز ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں، کیونکہ پرائسز کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ دھڑ دھڑ اپنا وہ اسٹریٹجک ریزرو مارکیٹ میں ڈال رہا تھا تاکہ قیمتیں کنٹرول ہوں، لیکن قیمتیں پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. اب بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے. کویت کے اڈوں پہ ایران نے شدید بمباری کی، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق ان کے F-5 جہاز نے جا کے بمباری بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اوپر جو ہے کسی دوسرے ملک کی ایئر فورس نے امریکی اڈے پہ بمباری کی ہے. اب بات آ گئی ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اب میں ان کے انرجی سیکٹرز کو ماروں گا، ان کی میں پاور جو جنریشن کو ماروں گا، ان کے بریجز کو ماروں گا. حالانکہ سارے کے سارے جو عمل ہیں یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جرائم میں آتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا وار کرائمز ہیں. لیکن اب امریکہ کہتے ہیں اس کو کون پوچھے گا وار کرائم. اس کے جواب میں ایران نے بڑی اچھی اسٹریٹجی کی ہے. ایران نے اب جو ہے وہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں ان کو مارنا شروع کر دیا. آپ سمجھیں کہ کویت میں جو 95% پانی ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے جو ہے نا حاصل کیا جاتا ہے. ڈیسیلینیشن پلانٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سمندر کے کھارے پانی کو لے کے اس کو پروسیس کر کے اس سے میٹھا پانی بناتا ہے.
تو اگر عرب ممالک میں کوئی 76 سے 78 ڈیسیلینیشن پلانٹ ہیں اور جو ایران کو تباہ کرنا جو ہے نا کچھ ہی مطلب ہے کہ گھنٹوں کا کام ہے، اگر یہ پلانٹ تباہ ہو گئے تو ان کی جو ہے نا وہ پاپولیشن خدا نہ خواستہ یہ پانی سے مر جائے گی، اور یہ پانی سے مرے گی تو یہ نکل آئیں گے مطلب حکومت کے خلاف بھی، رولرز کے خلاف بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ان ممالک نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں جہاں سے یہ اڈے استعمال ہوتے ہیں ایران کے خلاف. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1979 میں 79 میں جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ ایران تم لوگوں کو کھا جائے گا تو ہمیں اڈے دو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس وقت سے یہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ، اور ان کی حفاظت کیا کرنی، بیسیکلی تو امریکہ آیا تھا کہ اسرائیل کی حفاظت کرے، اور وہی ہو رہا ہے. امریکہ کے اپنے انٹرسیپٹرز جو اسے کہتے ہیں سرفیس ویئر مسائل جو ہے جو بیلسٹک مسائل کے اور ڈرونز کے خلاف کام آتے ہیں، خبر یہ ہے کہ تقریباً 90% تک ختم ہو چکے ہیں یہاں پہ. اب امریکہ نے دوبارہ میسج بھیجا ہے ایران کو کہ ہمیں 10 دن کے لیے جنگ بندی پاس کرو. اب ایران نے کہا نہیں بابا، ہم نے بہت تمہارے دھوکے کھا لیے، اب تو جنگ جاری رہے گی. بلکہ ایک خبر کے مطابق ایران نے امریکہ کو کہا ہے کہ جب تک امریکہ میں ریجیم چینج نہیں ہوتا ہم نہیں رکیں گے. تو مطلب ٹرمپ کو لینے کے دینے پڑ گئے. تو حالات ٹف ہیں، اور اگر یہ ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ جو ہے نا اسی طرح اٹیک جاری رہے، امریکہ نے جو ہے بشیر کے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، تو یہ جنگ جو ہے بڑی غلط راہ پہ جا رہی ہے. اور اگر یہ ریجنل وار پھیل گئی تو یہ ریجنل وار سے ورلڈ وار میں چلی جائے گی، اور لامحالہ کسی موقع پہ چین اور روس نے بھی اس جنگ میں کود جانا ہے، جو ہم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو جنگ جتنی جلدی ختم ہو، بند ہو، اتنا اچھا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکی صدر کو جو ہے وہ عقل و فہم و فراست عطا کرے کہ وہ یہ جو پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں وہ بند کر دے. اور ہم سب کو پتہ ہے وہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی جنگ ٹھنڈی ہوتی ہے نیتن یاہو صاحب جو ہے نا جیفری ایپسٹین کی فائل نکال کے اسے کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں میں تیری مارکیٹ میں لا رہا ہوں. تو ظاہر ہے ٹرمپ نے غلط کام تو کیے ہیں، تو جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے یہ اس طرح بلیک میل کرتا ہے تو پھر لڑائی شروع کر دیتا ہے. غلط کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کو آگے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.